فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس امت کا اختلاف آج دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، اس امت کو کمزور کر رہا ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یہ امت آپس میں اختلاف کرے گی تو کمزور ہوگی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے مسلمانوں تم آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فرقہ پرستی کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 قرآن کی وہ آیت ہے جو اتحاد کی دعوت دیتی ہے ساری امت کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، ایک ہو جاؤ۔ اچھا قرآن نے اگر صرف یہ کہا ہوتا ایک ہو جاؤ تو بات ختم ہو جاتی ہے، مگر قرآن نے ایک ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے صرف اتحاد کی ہوائی دعوت نہیں دی ہے، اللہ نے اتحاد کا طریقہ بھی بتایا، اتحاد کیسے پیدا ہوگا۔ تو قرآن اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، لیکن آج مسلمان اختلاف کی دعوت دے رہا ہے، لڑا رہا ہے۔ نبی نے پتھر کھا کے لوگوں کو جوڑا تھا، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے ماننے والے آج مرغا کھا کھا کے لوگوں لڑانے کا کام نہیں، فتوے دے رہے ہیں۔ اس سے بات کرو کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اسلام اتنا کمزور ہو گیا، اسلام اتنا کمزور ہو گیا، کسی کو سلام کرنے سے اسلام ٹوٹ گیا، کسی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ دیا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح اتنا کمزور ہو گیا۔ میرے بھائیوں اختلاف امت نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، اے نبی جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اختلاف اللہ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب مختلف شکلوں پہ اتارتا ہے، اس میں سے ایک شکل یہ ہے اللہ اختلاف دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد کونیا کی اس مسجد میں کسی دینی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. مجھ سے پہلے آپ نے 3 اہم تقریریں سماعت فرمائیں. حافظ عبد المالک حافظہ اللہ نے خطاب کیا، اس کے بعد صدارتی خطاب استاذ محترم شیخ عبد المتین مدنی کا بھی سماعت کیا آپ نے، اور ابھی شیخ غفران رحمانی صاحب نے لعنتی کون یا لعنت کا سبب بننے والے اعمال پر گفتگو کی. مجھے جو ٹاپک دیا ہے منتظمین نے، اور شاید پوسٹر پر علماء کے ناموں کے ساتھ وہ عنوانات چھپے بھی ہیں، عنوان ہے اختلاف امت اور اس کا حل. یہ امت جو اللہ کے آخری نبی کی امت ہے، جو ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، اس امت میں آج بہت اختلاف ہے. ایک گلی میں 4 مسجدیں مل جاتی ہیں، ایک محلے میں سب مسلمان ہیں لیکن مسالک الگ الگ ہیں. اچھا، صرف مسلک کا اختلاف ہوتا تو چلو بہت بڑی بات نہیں تھی. اختلاف نفرت میں بدل چکا ہے. بعض مسلک تو ایسے ہیں کہ وہ دوسرے مسلک کے مسلمان کو سلام تک کرنا پسند نہیں کرتے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ہی مسلمان ہو، باقی سب کافر ہیں. آج کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر، ایک بھائی نے دکھایا مجھے. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائیو، جمعہ پڑھنا ہی فرض نہیں ہے، کبھی کبھی جمعہ چھوڑنا بھی فرض ہے. پھر انہوں نے اپنے مسلک کے بہت بڑے مولانا کی کتاب کا حوالہ دے کے بتایا کہ اگر کسی محلے میں فلاں فلاں مسلک کا امام ہو یا ان کی مسجد ہو تو وہاں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، گھر آ کے ظہر پڑھ دو، جمعہ مت پڑھو. یہ ہے نفرت اور یہ ہے تعصب. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس امت کا اختلاف آج دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اس امت کو، اس امت کو کمزور کر رہا ہے۔ اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یہ امت آپس میں اختلاف کرے گی تو کمزور ہوگی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ فرقہ پرستی کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 قرآن کی وہ آیت ہے جو اتحاد کی دعوت دیتی ہے ساری امت کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، ایک ہو جاؤ۔ اچھا، قرآن نے اگر صرف یہ کہا ہوتا ایک ہو جاؤ تو بات ختم ہو جاتی، مگر قرآن نے ایک ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے صرف اتحاد کی ہوائی دعوت نہیں دی ہے، اللہ نے اتحاد کا طریقہ بھی بتایا، اتحاد کیسے پیدا ہوگا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ کر کے تھام لو۔ اچھا، رسی پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اگر ہم کوئی رسی پکڑتے ہیں تو رسی کا ایک سرا ہم پکڑ رہے ہیں، دوسرا سرا تو کہیں نہ کہیں ہوگا نا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی تمہیں دین کے اندر وہ رسی پکڑنا ہے جو اوپر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی۔ زمین والے کیا کہتے ہیں، انسان کی عقل کیا کہتی ہے، انسان کی لاجک کیا کہتی ہے، دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین اس کا نام ہے جو آسمان سے آیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، دین نام ہے قال اللہ اور قال الرسول کا، اور اسی کو یہاں پر اللہ اپنی رسی کہہ رہا ہے۔ اللہ کی رسی کو تھام دو۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی اس امت کو دے کر کے گئے ہیں اور یہ فرما کر کے گئے ہیں، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت، میری حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث، یہی دو چیزیں اللہ کی رسی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام دو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ذرا ذرا سی بات پہ تم جنگیں کیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو قرآن اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، لیکن آج مسلمان اختلاف کی دعوت دے رہا ہے، لڑا رہا ہے۔ نبی نے پتھر کھا کے لوگوں کو جوڑا تھا، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے ماننے والے آج مرغا کھا کھا کے لوگوں لڑانے کا کام، فتوے دے رہے ہیں۔ اس سے بات کرو کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اسلام اتنا کمزور ہو گیا، اسلام اتنا کمزور ہو گیا، کسی کو سلام کرنے سے اسلام ٹوٹ گیا، کسی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ دیا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح اتنا کمزور ہو گیا۔ میرے بھائیوں،
اختلاف امت نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. اور اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اختلاف اللہ کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب مختلف شکلوں پہ اتارتا ہے. اس میں سے ایک شکل یہ ہے اللہ اختلاف دلوں میں ڈال دیتا ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم بعض بأس بعض. اللہ نے کہا کہ تین طریقے سے ہمارا عذاب آتا ہے. کبھی آسمان سے آتا ہے بارش کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی بجلی کی شکل میں آسمان سے عذاب آتا ہے. او من تحت ارجلکم، اور کبھی اللہ کا عذاب زمین سے آتا ہے، سیلاب کی شکل میں، زلزلہ کی شکل میں، پانی کی شکل میں زمین سے آتا ہے. اور اللہ کے عذاب کی تیسری شکل کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا، اللہ آپس میں لڑا دیتا ہے اور آپس میں لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں. تو یاد رکھو میرے بھائیو، اختلاف اس امت کے لیے کبھی رحمت نہیں رہا ہے. اختلاف ہمیشہ زحمت رہا ہے، عذاب رہا ہے. سوال یہ ہے اس مسلمان امت کو ہونا کیسا چاہیے تھا اور یہ کیا ہو گیا؟ اس امت کا حال کیا ہونا چاہیے تھا اور یہ کیا ہو گئی؟ اس امت کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہونا چاہیے، بلڈنگ کی طرح. بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے نا تو بلڈنگ کا ہر میٹیریل، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے. بلڈنگ میں جو چھڑ لگی ہے، جو سیمنٹ ہے، جو بالو ہے، جتنے بھی میٹیریل ہے، بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امت ایک بلڈنگ کی طرح ہونی چاہیے. کل بنیان یشد بعضہ بعضا. اگر فلسطین کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو انڈیا کے چھوٹے سے شہر بنارس کا رہنے والا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا میٹر تو نہیں، میرا گھر تو نہیں گرا ہے، میرے بچے تو یتیم نہیں ہوئے ہیں، میری بیوی تو بیوہ نہیں ہوئی ہے. اس کے درد کو وہ اپنا درد سمجھے، اس کے آنسو کو اپنا آنسو سمجھے، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذ اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. انسان مسلمانوں کی آپس کی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کا بدن ہوتا ہے. انسان کے بدن میں اگر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، خون انگلی سے بہ رہا ہے، اور درد جو ہے وہ دل اور دماغ کو ہو رہا ہے. یہ پورا جسم، انسان کی پوری باڈی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے رابطے میں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے مسلمان سے رابطے میں رہنا چاہیے. ہمیں ہونا تو ایسا چاہیے تھا اور ہم ہو کیسے گئے؟ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں مسلمان ایک لوتی قوم ہے جس کے مذہب میں ہر چیز میں اجتماعیت ہے. دنیا کے اور مذہب میں عبادت کرنا ہے گھر میں پڑھ دو، اکیلے پڑھ دو. ہمارے یہاں عبادت کرنا ہے مسجد میں آنا پڑے. جب تک کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو مسجد میں آنا ہے تاکہ ایک گیدرنگ ہو جائے، ایک اجتماع ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو جان لیں، ایک دوسرے کے حال چال کو جان لیں. اگر پانچوں ٹائم میں اکٹھا نہیں ہو پائے تو ہفتے میں ایک دن رکھا گیا جمعہ کا دن کہ چلو بھائی کم سے کم جمعہ کے دن پورے محلے کے لوگ اکٹھا ہوتے. پھر سال میں ایک عید کی نماز رکھی گئی یا پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہو جائیں. کیوں ہے میرے بھائی؟
اسلام اتحاد کا دین ہے، اسلام یونٹی کا دین ہے، اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اسلام ٹکڑے ٹکڑے رہنے کا دین نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس امت کا ہر فرد اس امت کی طاقت ہے، مگر آج یہ امت بٹ چکی ہے، اور آج میرے تقریر کا عنوان یہی ہے کہ اس بٹوارے کو ختم کیسے کیا جائے، اس اختلاف کو حل کیسے کیا جائے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر اس امت کے اختلاف کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق کو پہچانے۔ ایک ہوتا ہے نا ہمارے سگے بھائی کا کیا حق ہے، ہماری ماں کا کیا حق ہے، ہمارے باپ کا کیا حق ہے، ہمارے رشتہ دار کا کیا حق ہے۔ ایک حق وہ ہے جو مسلمان کا مسلمان پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون کون سا 6 حق ہے؟ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے۔ دوسرے مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، بنارس کے غیر مسلم آپس میں ملتے ہیں، کچھ اور طریقے سے سلام کرتے ہیں آپس میں۔ آپ متھرا میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، گجرات میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، بنگال میں چلے جائیں کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، مگر مسلمان پوری کائنات میں کہیں پر بھی ملیں، وہ انڈیا کے ہوں، وہ بنگلہ دیش کے ہوں، وہ ملیشیا کے ہوں، وہ انڈونیشیا کے ہوں، افریقہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، ان کا گریٹنگ کا انداز، ان کا جب ملیں گے تو ملاقات کے ٹائم جو الفاظ ہیں سب کا سیم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ یونیورسل گریٹنگ ہے۔ مسلمان جب بھی ملے گا اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا کرے گا، رحمت کی دعا کرے گا، برکت کی دعا کرے گا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ ملاقات کرو تو سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تمہارا مسلمان بھائی دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب تمہارا مسلمان بھائی تم سے کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو۔ رشتہ ناتا کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، زمین جائیداد کا معاملہ، صحیح رائے دو، خیر خواہی کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ہم کیوں کسی سے برائی مول لیں، معلوم ہے کہ فلاں آدمی 420 ہے، اس سے کاروبار کرے گا، رقم ڈوب جائے گی۔ اب اس سے آ کے پوچھتا ہے بھائی تمہارا پڑوسی ہے، اس سے میں کچھ لین دین کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے سچائی بتا دی تو میرا پڑوسی جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ بھائی جب ایک آدمی آپ سے رائے مانگ رہا ہے اور وہاں رائے دینا ضروری ہے تو صحیح رائے، کچھ نہیں تو اتنا کہہ دو کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، لین دین کر رہے ہو، پیسے کا معاملہ ہے، تھوڑا سوچ سمجھ لو، اتنا کہہ دو۔ رشتہ ناتا کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ صحیح نہیں ہے تو اتنا بتا دو بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہمارے تو پڑوسی ہیں، اب ہم بہت زیادہ کچھ بول نہیں سکتے، آپ تحقیق کر لیجئے، جانچ کر لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے۔ کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو، خیر خواہی والی بات کرو، نہ تو کسی سے دشمنی نبھاؤ اور نہ دوستی میں کسی کے غلط اور کسی کے جرم کو چھپانے کا کام کرو، صحیح مشورہ دو۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْ، اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کے سامنے چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ ہم لوگ تو بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ حق ہے۔ مسلمان کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو آپ یرحمک اللہ کہیے، اس کا حق ہے۔ اور پانچویں چیز وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، مسلمان جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ یا اپنے رشتہ دار کی عیادت انسان نہیں کرتا، اتنا بزی ہو چکا ہے آج کا انسان، فیس بک کے لیے بزی نہیں ہے، دن بھر بیٹھ کر کے ریلز دیکھنے کے لیے بزی نہیں ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بزی نہیں ہے۔ کوئی اپنا بیمار ہے، کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی خیر خبر لینے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے انسان کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آج کے دور کا انسان ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے،
رشتہ داری ہو چاہے نہ ہو، تعلقات ہو چاہے نہ، اگر آپ کا مسلمان بھائی جس کو آپ جانتے بیمار ہے، جاؤ عیادت کر کے چلے آؤ۔ اور وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور مسلمان جب انتقال کر جائے، مر جائے، تو اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائی، اختلاف کو دور کرنا ہے تو یہ 6 کام ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر کے دوری ختم ہوگی اور اختلاف ختم ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، اختلاف کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، کوئی بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے حسد نہ کرے، اس کے اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی جلن پیدا نہ کرے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے، کسی کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی کے اونچے مقام کو دیکھ کر کے اپنے دل میں کوئی ٹینشن نہ پالے۔ آج تو مسئلہ کیا ہے، انسان اپنے سکھ سے زیادہ، اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ وہ اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے، اس کے پاس یہ 4 ویلر کہاں سے آ گئی، اس کے پاس اس کو اتنی اچھی بہو کیسے مل گئی، اس کو اتنی اچھی بیوی کیسے مل گئی، اس کے بچے چین سے کیوں رہتے ہیں۔ آج انسان اتنا گر چکا ہے، آج ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں سے دکھ ہوتا ہے لوگوں، اور دوسروں کے دکھ سے مزہ آتا ہے۔ کسی کو کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کسی کے گھر بھائی کا جھگڑا ہو جائے، ساس بہو کا جھگڑا ہو جائے، تو بعض عورتیں مزہ لینے کے لیے جاتی ہیں، اچھا تو تیری پتویا کیا کہے۔ مقصد وہاں مرچ مسالہ لگانا ہوتا ہے، وہاں زخموں پر نمک چھڑکنا ہوتا ہے۔ لوگ دوسروں کے گھروں میں تاکہ جھانکی کرتے ہیں، دوسروں کے مسائل اور دوسروں کے گھر کی حال چال اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ مزہ لے سکیں، ان کے دل کو سکون مل سکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کیا کرو، غلط گمان کرنا بہت جھوٹی بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کیا کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے رشتہ نہ کاٹا کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کے رہا کرو۔ یہ حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے میرے بھائی، انسان کی نمازوں کو برباد کر دیتی ہے، انسان کے حج اور عمروں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم قبلکم، اے لوگو ایک بیماری تمہارے اندر ایسی پیدا ہو جائے گی جو تم سے پہلے کی امتوں کے اندر پیدا ہوئی تھی، الحسد والبغضاء، حسد کی بیماری اور ایک دوسرے سے کینہ رکھنے کی بیماری، وہی الحالقہ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حسد کی یہ بیماری انسان کی نیکیوں کو موڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جیسے استرا انسان کے بال کو موڑ دیتا ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو موڑ دیتا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ریموو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حسد سے بچو میرے بھائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹک گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، پھر وہی صحابی سیم اسی پوزیشن میں۔ تیسرے دن پھر آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا، وہی صحابی سیم پوزیشن میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب انصاری صحابی اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے، میں نے کہا بھائی میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا میں 3 دن آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ صحابی اپنی بیوی سے پوچھنے نہیں گئے کہ سالن بنائے کہ نہیں بنائے، روٹی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے، چاول بنائے کہ نہیں بنائے، گھر میں کمرے کا انتظام کتنا ہے، یہ سب نہیں پوچھا۔ صحابی نے کہا کہ آپ کا استقبال ہے، آئیے۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی، ان کے مکان چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑے،
وہ اپنے بھائی کو مہمان بنا کر کے 3 دن بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے. ہم تو 3 گھنٹے کسی کو نہیں رکھ سکتے. مہمان گھر میں آ جائے تو عورتوں کی پیشانی پر بل پڑ جاتے. یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی. انصاری صحابی نے کہا آئیے میرے بھائی آپ کا استقبال ہے. 3 دن تک حضرت عبداللہ بن عمرو صحابی کے انصاری صحابی کے گھر میں رہے. جب 3 دن گزر گئے حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا اے میرے انصاری بھائی نہ تو میرا میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا تھا اور نہ میں نے اپنے گھر میں نہ جانے کی کوئی قسم کھائی تھی. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن جنتی کہا تھا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے ایسا کوئی خاص عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نماز آپ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز بھی آپ کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. جتنا نیکی کا کام ہم کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کیوں کہا. اب ذرا غور سے سنیے گا. انصاری صحابی نے جواب دیا کہ اے عبداللہ بن عمرو میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے. تم نے دیکھا کہ میری زندگی کیسی ہے. ہاں ایک چیز میرے اندر ہے لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی غلط نیت نہیں رکھتا, کوئی غلط ارادہ نہیں رکھتا, کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرتا. ولا احسد احدا اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا. میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور کسی کے خلاف دل میں کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جو تم کو جنت میں لے کے جائے گی. تو میرے بھائیوں حسد سے باہر نکلو, حسد سے ہم سب باہر نکلیں. ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنا کوڑنا چھوڑ دیں. ہم بھی ترقی کی کوشش کریں, ہم بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گھر کو بھی چمکا دے, ہمارے کاروبار میں بھی ترقی دے دے. دوسروں کا سکھ دیکھ کر کے کبھی دکھی نہ ہو. اپنے دکھ کو دور کریں اور اپنے سکھ کے لیے کوشش کریں. اور آگے بڑھیے. اختلاف کو اگر دور کرنا ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا, تکبر سے اپنے آپ کو بچنا پڑے گا. تکبر نہیں ہونا چاہیے. کس بات کا تکبر ہے؟ خوبصورتی کا, دولت کا, زمین کا, جائیداد کا, شہرت کا. کس بات کا تکبر ہے؟ اگر دولت کا ہے, جس دن مرو گے سانس ٹوٹے گی, دل کی دھڑکن بند ہوگی, یہ ساری دولت آپ کے وارثوں کی ہو جائے گی. بیوی کا اتنا حصہ, بیٹے کا اتنا حصہ, بیٹی کا اتنا حصہ, باپ کا اتنا حصہ, ماں کا اتنا حصہ. آپ کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں. 2 گز زمین ملے گی, اسی کے اندر آپ کو دفنایا جائے گا. تو دولت پر کس بات کا تکبر ہے میرے بھائی؟ خوبصورتی پر ہے. آج جوانی ہے, خوبصورتی, کل بڑھاپا آئے گا, چہرے پر جھریاں پڑ جائیں. آج جس خوبصورتی پر ناز ہے کل یہ خوبصورتی مٹی میں مل جائے. کس بات پہ ناز؟ بعض لوگوں کو برادری پر ناز ہوتا ہے. صاحب ہم تو بڑی اونچی برادری کے ہیں, ہم تو پھلانے, ہم تو پھلانے ہیں. یہ برادری کہاں سے آئی اسلام میں؟ اسلام میں کاسٹزم کہاں سے آیا؟ اسلام میں کوئی برادری واد کی حیثیت نہیں. اسلام کا کانسیپٹ کلیئر ہے, سارے انسان ایک ماتا پتا کی اولاد. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں تم ایک ماتا پتا کی, ایک ماں باپ کی اولاد ہو, ایک آدم کی, ایک حوا کی اولاد ہو. ہاں تمہارے قبیلے الگ ہیں, تمہاری برادریاں الگ ہیں, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. برادری پہچان کے لیے ہوتی ہے, برادری تکبر کے لیے نہیں ہوتی, برادری کھمنڈ کے لیے نہیں ہوتی. اگر کسی کے دماغ میں اپنے خاندان پہ, اپنے باپ دادا پہ, اپنی برادری پہ گھمنڈ ہے, نکال کے پھینک دو میرے بھائی. بڑی خطرناک ہے یہ چیز. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت, ابو داؤد کی روایت, صحیح روایت, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے دور جاہلیت کے تکبر کو, اہنکار کو ختم کر دیا ہے. کان کھول کر کے سن لو, انتم بنو آدم و آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے. انسانوں کی صرف 2 کیٹیگری ہے, مومن تقی و فاجر شقی.
ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک اللہ کا فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، بس دو کیٹیگری ہے، کوئی برادری بات نہیں ہے، کوئی ذات پات اسلام میں نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بڑی خطرناک بات ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں جو جہنم کا کوئلہ بن جائیں گے، اپنے کافر باپ دادا کے اوپر، اپنے مشرک باپ دادا کے نام پہ گھمنڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنی حرکت سے باز آ جائیں۔ او لیکونن احون علی اللہ من الجعلان، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو کیڑا پاخانہ کھاتا ہے۔ ایک کیڑا ہوتا ہے کالے رنگ کا جو پاخانہ کھاتا ہے، جو گندگی میں رہتا ہے، اس کو گبریلا بولا ہے، تو گبریلا عربی میں اس کو جعل بولتے ہیں، جعل، اس کی جمع آتی ہے جعلان، اور یہ اتنا خطرناک کیڑا ہوتا ہے، یہ جانوروں کی شرمگاہ میں کاٹتا ہے، اور اس کی خوراک ہوتی ہے جانوروں کا اور انسان کا پاخانہ، اور یہ جانور اگر اس کو خوشبو سونگا دی جائے، خوشبو سونگ لے تو مر جاتا ہے، اتنا گندگی میں یہ رہتا ہے کہ خوشبو اس کے لیے زہر ہے، خوشبو سونگا دیا تو مر جاتا ہے کیڑا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو لوگ اپنی برادری پر، اپنے خاندان پر، اپنے باپ دادا کے نام پہ فخر کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ اس کیڑے سے، اس پاخانہ کھانے والے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہے اللہ کے نزدیک۔ تو برادری واد کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے اختلاف کی ایک بنیاد ہوتی ہے مسلکی اختلاف۔ بھئی ہم اپنے مسلک کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے امام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں کہتا ہوں دین کے اندر اگر کوئی معصوم ہے، اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کی ہر بات کو ماننا ہے، تو ایسی ہستی صرف ایک ہے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن ائمہ کا نام لے کر کے آج یہ مسلک کی دیواریں کھڑی کی گئی، ان ائمہ کی تعلیم کیا تھی؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پہ 4 الگ الگ فرقے بنے، 4 الگ الگ مسلک بنے، ان ائمہ نے کیا تعلیم دی؟ ذرا جا کر کے ان کی کتابوں کو پڑھو میرے بھائی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرے فتوے کے خلاف، میری بات کے خلاف کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، دنیا میں سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، سب کی بات کو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس قبر کے اندر جو ہستی ہے اس کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، امام شافعی نے حدیث پڑھ کے سنا دی۔ مسئلہ پوچھنے والے نے کہا امام صاحب حدیث تو آپ نے سنا دی، رسول کی حدیث تو آپ نے پڑھ کے سنا دی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حدیث پڑھ کے سنا دو، سامنے والا حدیث کو سنتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے اپنے مولوی صاحب سے سمجھ کے بتاؤں، پہلے دیکھ لے کہ ہمارے مسلک میں کیا ہے، ہمارے امام نے کیا کہا ہے۔ یہ مسلمان کو شوبہ دیتی ہے یہ بات۔ اگر حدیث صحیح ہے، اگر رسول کا فرمان ہے، تو مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے، تو مسلمان کی زبان سے بس ایک لفظ سننے میں آنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ امام شافعی سے اس آدمی نے پوچھا امام صاحب حدیث تو پڑھ کے آپ نے سنا دی، آپ کی رائے کیا ہے؟ امام شافعی غصے میں لال ہو گئے، کہا کہ بھائی صاحب تجھے کیا میں کوئی عیسائی نظر آ رہا ہوں؟ میرے گلے میں تجھے کوئی کراس نظر آ رہا ہے، صلیب کا نشان نظر آ رہا ہے؟ میرے گلے میں تجھے جنیو نظر آ رہا ہے؟ میں تجھے کوئی کافر، کوئی غیر مسلم نظر آ رہا ہوں؟ کہا کہ زمین پھٹ جائے اور آسمان گر پڑے اس سے پہلے کہ امام شافعی حدیث کے آنے کے بعد اپنی رائے پیش کرے۔ میرے بھائیوں، ائمہ نے تو تعصب نہیں برتا تھا، آج تعصب برتا جا رہا ہے۔ آج حدیثوں کے آنے کے بعد اور صحیح دلیلوں کے آنے کے بعد بھی اپنے مسلک پر ڈٹے رہنے کا جو جذبہ ہے، اسی کو تعصب کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جب تک تعصب رہے گا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اختلاف اگر ختم کرنا ہے تو دلیل کی پیروی کرنے کا جذبہ پیدا کرو، قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے کا جذبہ پیدا کرو، جو جذبہ صحابہ کے اندر تھا۔ کیا صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا؟ کئی مسائل میں اختلاف ہوا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا،
حضرت عمر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ جو کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اس کی گردن مار دو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، آئے سیدھے اللہ کے نبی کے حجرے میں پہنچے، اللہ کے نبی کے پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے کہا طبت حیا و میتا، اے میرے رسول زندگی میں بھی آپ پاک تھے اور موت کے بعد بھی آپ پاک، اللہ آپ کے اوپر دو موت اکٹھا نہیں کرے گا، سب کو ایک موت آتی ہے اور وہ موت آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے اور منبر کے بغل میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور خطبے میں قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اے لوگو محمد الرسول اللہ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگو جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سن لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو میرے عزیزوں اختلاف ختم ہو گیا، حضرت عمر نے فوراً رجوع کر لیا، زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے میرے دل نے یقین کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ اور آگے بڑھیے، نبی کا انتقال ہوا، نبی کو کہاں دفنایا جائے اس مسئلے پر بھی اختلاف، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو وہیں پہ دفنایا جائے، کسی نے کہا کہ قبرستان میں بقیع میں دفنایا جائے۔ حضرت ابوبکر نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے حیث قبضہ یدفن حیث قبضہ، نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں نبی کو دفنایا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے فوراً عمل کیا، بستر کو ہٹایا گیا اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی وہیں پر آپ کو دفنایا گیا۔ تو اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوا تھا میرے پاس، مگر صحابہ کا اختلاف ہٹھرمی والا نہیں تھا، تعصب والا نہیں تھا، وہ اختلاف کے بعد رجوع کر لیتے تھے، اگر دلیل سامنے آ جاتی تھی رجوع کر لیتے۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہمیں علماء سے بھی سوال کرنا پڑے، علماء سے ہمیں جڑنا پڑے، اور علماء سے جب ہم سوال کریں تو ہم یہ جاننے کے لیے سوال کریں کہ صحیح کیا ہے، ہم یہ جاننے کے لیے سوال نہ کریں کہ جو ہمارے من میں ہے، جو ہماری خواہشات ہے وہی مولوی صاحب جواب سے دیں۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، اسی بنارس میں پہلے اکا دکا لوگ ساڑی پر فیگر کا کام کرتے تھے اور لوگ ان گھروں کو اچھا نہیں مانتے، بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے بارے میں، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے یہاں فیگر کا کام ہوتا ہے، لوگ ان کے یہاں دعوتیں تک نہیں کھاتے تھے احتیاط کی وجہ سے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک بڑی تعداد میں فیگر کا کام ہو رہا ہے، ساڑیوں پر فیگر بن رہا ہے، اس کی بنائی کرنے والا بنائی کر رہا ہے، کٹنگ کرنے والا کٹنگ کر رہا ہے، جالی بنانے والا جالی بنا رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے۔ اور مولوی صاحب سے جب فتویٰ پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے؟ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ہم بنا نہیں رہے، خالی جالی بنا رہے، ہم بنا نہیں رہے صرف کٹنگ کر رہے ہیں، ہم بنا نہیں رہے صرف پالش کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر فیگر کی ساڑی بنانا غلط ہے تو جس طریقے سے شراب حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب خریدنے والا، شراب بیچنے والا، شراب تیار کرنے والا، شراب کے لیے رس نچوڑنے والا، شراب کو لے جانے والا، سب پر اللہ کی لعنت۔ تو اصول ہے شریعت، برائی میں کسی بھی طریقے کا سپورٹ کرنے والا وہ بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نفس کو اپنا مفتی مت بناؤ، اپنے دل کو اپنا مفتی مت بناؤ، اپنی خواہشات کے مطابق فتویٰ مت طلب کرو، علماء سے پوچھو اور جو حق بات ہے اس کو قبول کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے علماء سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک صحابی کے سر میں پتھر سے چوٹ لگی، بڑا سا زخم ہو گیا،
صحابی نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں ناپاک ہو گیا ہوں، رات میں نائٹ فال ہو گیا ہے، اب میں غسل نہیں کر سکتا کیونکہ سر پہ بڑی خطرناک چوٹ لگی ہے، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھیوں نے کہا نہیں، آپ تیمم نہیں کر سکتے، جب پانی موجود ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ صحابی نے اسی حالت میں غسل کیا، سر پہ بڑا زخم لگا تھا، زخم کے راستے پانی چلا گیا، انتقال ہو گیا صحابی کا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت سنا رہا ہوں، صحابی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ صحابہ کرام مدینہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی تو اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں کہا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا، ان لوگوں کی وجہ سے ان کو موت، مر گئے وہ، ان کی موت ہو گئی۔ الا سألوا اذ لم يعلموا، جب ان کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا، انہوں نے بغیر علم کے فتویٰ کیوں دیا؟ انما شفاء العی السؤال، جہالت کا علاج سوال ہے، جہالت کا علاج علماء سے پوچھنا ہے، جہالت کا علاج علماء سے سوال کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اختلاف اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنے مسائل میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا اور ہر قسم کے تعصب سے اوپر اٹھنا پڑے گا۔ یہ چند باتیں اختلاف امت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہر قسم کے اختلاف سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما دے رب العالمین، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو بھی بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اس کو نکال کر کے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ آج کی یہ مجلس جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوئی ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مزید ہمیں دینی پروگراموں کو منعقد کرنے اور ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔